السلام علیکم جی، مجھے غلام رسول بھٹی کہتے ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ مجھے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہلکا سا بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج کے اوپر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اہم اپڈیٹس مل سکیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ اہم ویڈیوز بنائی تھی قرار الحسن کے حوالے سے، جن میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب میرے چینل کی مونیٹائزیشن جو ہے وہ آف ہے۔ اب میں بتا دوں کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں میری ویڈیوز نکلنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ دیکھیں اپنی ویڈیوز میں یہ کلیم کرتا تھا کہ جناب میری جو چینلز کے اوپر مونیٹائزیشن آف ہے، وہ تب آف تھی ساری ویڈیوز جب میں نے بنائی تھی، اب میں نے آن کر دی ہے۔ ایک تو یہ اعلان کرنا تھا، اور دوسرا میں نے شکریہ ادا کرنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا، خاص کر یو کے اندر جو لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا زبردست انہوں نے رسپانس دیا، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، میرے سے پرسنلی کانٹیکٹ میں ہیں اور بہت اپریشیٹ انہوں نے کیا حق سچ کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانے کے اوپر۔ اور یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے میرا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہ اس چینل سے انشاءاللہ اٹھتی رہے گی۔ ناظرین کرام، مومنہ اقبال کے حوالے سے آپ کے اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ان کے انسٹاگرام کے اوپر ایک سٹوری لگائی گئی اور جس کے اوپر جناب میری کیا سرائیاں شروع ہو گئی، اور وہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ بن گیا کہ آخر وہ کون سے نون لیگ کے ایم پی اے ہیں جن کی جانب سے اداکارہ مومنہ اقبال کو مبینہ طور کے اوپر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا مبینہ طور کے اوپر کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں جن کی جانب سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور این سی سی آئی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کی کمپلین کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو ہے وہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کے اوپر خاموش رہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو تکے مار رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے، میں باقاعدہ نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس ایم پی اے کی جانب سے بھی ایک بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایم پی اے کون ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ کیا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور جب میں نے اس ایم پی اے کے پروفائل وزٹ کیے، انسٹاگرام، فیس بک پیج، اور ویسے بھی ان کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، تو کافی شوقین مزاج کے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں، یا جناب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ شو آؤٹ کرتا ہے۔ تو ان کا لائف سٹائل بھی جو ہے وہ بتاتا ہے مبینہ طور کے اوپر۔ اب یہ تو ڈیفینیٹلی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا ان کی جانب سے، ابھی انہوں نے جو ہے وہ پیش ہونا ہے این سی سی آئی میں، تو پتہ چلے گا کہ جناب اگر ثبوت دے پاتی ہیں نہیں دے پاتی۔ لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کا جب پروفائل وزٹ کیا ہے تو کافی شوقین مزاج کے صاحب ہیں، نوجوان ہیں، اور جناب یہ ایم پی اے ہیں، انہوں نے جو پی پی 97 ہیں وہاں سے الیکشن لڑا، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، پھر پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی، اور ان کا نام جناب ثاقب خان چدر صاحب ہے۔ اور یہ عمیر صافی صاحب نے ایک پوسٹ کی ہے، میں وہ آپ کو پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ ان کے اور بھی پھٹے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم پی اے ہیں جن کے اوپر اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے مبینہ طور کے اوپر ہراسگی کا الزام لگایا گیا ہے، وہ جو ہیں وہ ثاقب خان چدر ہیں، اور جناب انہوں نے لکھا ہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال سے ہراسگی اور کے معاملے کے اوپر لیگی رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدر نکلے ہیں۔ صافی محمد عمیر کے مطابق اداکارہ کی جانب سے ثاقب چدر اور ان کی بیوی سمیرہ خان کو درخواست میں نامزد کیا گیا، یعنی کہ جو درخواست دی گئی ہے اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے اس میں ثاقب چدر ہی نہیں ان کی بیوی کو بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ این سی سی آئی لاہور نے لیگی رکن پنجاب اسمبلی اور ان کی بیوی کو 22 مئی کو طلب کر لیا ہے، اور جو میں نے بتا دیا کہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت خبریں سامنے آئی تھی کہ ثاقب چدر نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے نام پر ووٹ لیے۔ آزاد امیدوار کے طور پر ثاقب خان چدر کے مشکوک کردار کے حوالے سے سب سے پہلے خبریں آتی رہی، مبینہ طور پر گردہ فروخت اسکینڈل میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے۔ ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے قریب ہیں، اور یہ ناظرین کا معاملہ ہے۔ اب ثاقب چدر کی جانب سے بھی ایک سٹیپ اٹھایا گیا، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ ثاقب خان چدر کی جانب سے، یعنی کہ ان کے کزن نے یہ تھانے کے اندر اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ثاقب چدر صاحب کو جو ہے
وہ جان کا خطرہ ہے، اور فیلڈنگ جناب جو ہے وہ اس کی سیٹ کر دی گئی ہے، یعنی کہ کہیں نظر آئے تو جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے مبینہ طور کے اوپر، ان کی جانب سے یہ تھانے کے اندر FIR درج کروا دی گئی ہے، اور یہ نازے کا معاملہ ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی FIR جب سامنے آتی ہے، اس میں اگر میں اس کو انالائز کر دوں تو ریلیف لینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جناب جان کو خطرہ ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی FIR سامنے آئی ہے، وکیل FIR لے کے جائے گا کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے، فیلڈنگ سیٹ ہے، تو جناب لہٰذا وہ ٹریول یا موو نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح انہوں نے FIR درج کروائی ہو۔ تو یہ نازے کا معاملہ کہ ان کے کزن کی جانب سے ایک FIR درج کروا دی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے، اگر ان کو واقعی وہ ثبوت پیش کرتی ہیں اور اگر وہ قصوروار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ NCCI کی جانب سے جو موقف سامنے ہے وہ یہی ہے کہ جناب میرٹ کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور اگر اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے جو ہے وہ ثبوت اور شواہد سامنے رکھے جاتے ہیں تو جناب پھر جو قصوروار ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا یعنی کہ اس کو اس کے حساب سے جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں ناظرین کا اس میں مزید تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، کیونکہ ان کی جو بیوی سمیرہ خان ہے ان کا نام بھی نامزد کیا گیا ہے، تو کیا معاملہ ہے اب یہ مزید جو خبریں آئیں گی، اور کیونکہ اس کی اہلیہ کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ معاملہ کچھ اور بھی بڑا معاملہ لگتا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی زیادہ سے زیادہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خاص کر پھر ایک بار میں اوورسیز پاکستانیوں کا جہاں کہیں بھی جس جگہ پہ بھی اوورسیز پاکستانی محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ملک سے باہر ہیں اور اپنے اس ملک کا بھی وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ جناب دعائیں ہیں، اور خاص کر جو لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور کافی یعنی کہ کہہ لیں کہ کچھ میں اب ہر ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا، میں اس کے اوپر اسپیشل ایک ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اسپیشل شکریہ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ سب کے لیے بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں پھر نام بھی جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔